بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نمازیں بخاری و مسلم کے مطابق پڑھنی چاہیے، جیسے بخاری و مسلم کے اندر نماز کا سنت صحیح طریقہ لکھا ہوا ہے ویسے نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اور بعض جو ہیں اس پر لیکچر دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ صحیح ترین نماز ہے، سنت کے مطابق نماز ہے، کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ بخاری و مسلم کے مطابق ہے۔ تو آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم کے مطابق نماز پڑھنا، کیا یہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہے، اور کیا جو بخاری و مسلم کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بخاری و مسلم کے مطابق نماز پڑھنا کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، کیا یہ تابعین سے ثابت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کے مطابق نمازیں نہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت بخاری و مسلم تھی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، تابعین نے نہیں پڑھی، جب تک بخاری شریف نہیں لکھی گئی بخاری شریف کے مطابق نمازیں نہیں پڑھی گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک بخاری شریف نہیں لکھی گئی اس وقت تک جو ہے سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھیں۔ جب بخاری شریف لکھی گئی اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے سنت کے مطابق، لوگوں کو پتہ لگا کہ سنت کے مطابق نماز ایسی ہوتی ہے، اس وقت لوگوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوسری بات یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں یہ بخاری و مسلم کے بخاری شریف کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ پوری بخاری شریف میں آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اس کے اندر میں نے نماز کا سنت طریقہ لکھ دیا ہے، جو اس کے مطابق نماز پڑھے گا اس کی جو ہے سنت نماز ہے، جو اس کے مطابق نہیں پڑھے گا۔ اور امام بخاری سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ بخاری شریف کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بعد میں آنے والے حضرات یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق نمازیں ہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ صحیح ترین نمازیں ہیں کہ ہماری نمازیں بخاری مسلم کے مطابق ہیں؟ دراصل یہ مغالطہ در مغالطہ ہے۔ اصل میں حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہے، عمل کا صحیح ہونا یہ اور بات ہے۔ حدیث کا صحیح ہونا یہ اور بات ہے، اس کے اوپر عمل کا صحیح ہونا یہ اور بات ہے۔ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اوپر عمل کرنا بھی صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو لیکن اس کے اوپر عمل کرنا وہ صحیح نہ ہو، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کھڑا ہو کر پانی نوش فرمانے کی۔ 3 روایتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ہیں۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پیا۔ عمل صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب ان حضرات جو کہ بخاری مسلم کے مطابق نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی پانی پیا کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی 3 روایتیں جو ہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت موجود ہو۔ تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر یہ سارے معاملات کو انجام دیں۔ اب حدیث صحیح ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ عمومی عمل نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے ایسا کیا۔ حدیث صحیح ہے لیکن اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیٹھ کر پانی پینا یہ سنت طریقہ ہے جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر بیٹھ کر پانی پینے کی روایت موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا ہی درست نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر پانی پینا ہی سنت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے وہ یہ کسی عذر کی وجہ سے تھا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھڑے ہو کر پانی جو ہے وہ نوش فرمایا۔ تو اب بخاری مسلم کے مطابق نمازیں پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ سارے جو احکام دوسرے ہیں ان کو بخاری مسلم کے مطابق کریں، نہ کہ صرف نماز جو ہے بخاری مسلم کے مطابق پڑھیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کہ وہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور اہل حدیث وہ جو حدیثوں کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اہل حدیث وہ ہیں جو حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو حدیثوں کے خلاف ہیں، جو حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ ہر سنت یہ حدیث ضرور ہے کہ ہر سنت حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہے لیکن ہر سنت یہ حدیث سے ثابت ضرور ہے، یعنی ہر سنت یہ حدیث ضرور ہے کہ اس میں نسبت عموم خصوص مطلق ہے کہ جو سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے وہ درست ہے، کیونکہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی بندہ بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل سنت سارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری حدیثوں پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی جو میں نے روایتیں پیش کی یہ بھی حدیثیں ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا جو ہے ممکن نہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور ان پر عمل کرنا درست نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہ نہیں ہے۔ اس طرح جو دفع دین کی جو بخاری شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس کے اندر جو آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جانے سے پہلے، رکوع کے جانے کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دفع دین فرمایا کرتے تھے۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، وہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں اس کا جو ہے وہ ترک ثابت ہے۔
دوسری روایات جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری وقت تک اس عمل کو نہیں کیا. حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان پر عمل کرنا صحیح نہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا. جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا مرۃ واحدہ فی تکبیرۃ الافتتاح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں حضور کی نماز نہ پڑھ کے بتاؤں؟ تو آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے صرف اپنا ہاتھ اٹھایا پہلی بار، یعنی تکبیر افتتاح میں صرف اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھایا. امام ترمذی فرماتے ہیں وقال ترمذی وغیرہ من ھذا حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے حسن ہے، اور کثیر محدثین نے جو ہے یہی کہا ہے اس حدیث کے بارے میں، اور کثیر محدثین کا جو ہے اس حدیث کے اوپر عمل ہے. اب روایت کے اندر تعارض ہو گیا. ایک جو بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اس کے اندر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا، جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اس کے اندر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین نہ فرمانا. لیکن وہ حدیث صحیح ہے بخاری شریف والی، یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تک جو عمل رہا ہے وہ رفع دین نہیں رہا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو ترک فرما دیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ بخاری و مسلم کے مطابق جو ہے نماز پڑھنے والوں کا حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو جس حدیث کے بخاری و مسلم کے مطابق ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نمازیں جو ہے سنت کے مطابق اس وقت ہوں گی کہ جب جو ہے ساری حدیثوں کو ملا کے، سارے حدیثوں کے مجموعے کو اکٹھا کر کے جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق جب نماز پڑھی جائے گی وہ جو ہے سنت کے مطابق نماز کہلائے گی، نہ کہ یہ کہ بخاری و مسلم کے مطابق جو ہے جو نماز کا آپ کو طریقہ مل جائے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ کے یہ شو کرنے لگیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں یہ سنت کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.